السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ مروا پارہ سورۃ یوسف کی آیات نمبر 7 تا 17 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ یہ میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف أو ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جب بولے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی
ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور ہم ایک جماعت ہیں۔ بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یوسف کو مار ڈالو، یہاں کہیں زمین میں پھینک آؤ کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری ہی طرف رہے اور اس کے بعد پھر نیک ہو جانا۔ ان میں ایک کہنے والا بولا، یوسف کو مارو نہیں اور اسے اندھے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی چلتا اسے آ کر لے جائے۔ اگر تمہیں کرنا ہے، بولے اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں؟ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ میوے کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ بولا، بے شک مجھے رنج دے گا کہ اسے لے جاؤ، اور ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ بولے، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک جماعت ہیں، جب تو ہم کسی مصرف کے نہیں، پھر جب اسے لے گئے اور سب کی رائے یہی ٹھہری کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے اسے وہی بھیجی کہ ضرور تو انہیں ان کا یہ کام جتا دے گا، ایسے وقت کہ وہ نہ جانتے ہوں گے۔ اور رات ہوئے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، بولے، اے ہمارے باپ، ہم دوڑ کرتے نکل گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہیں۔ ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب تسلسل سے اس کی تفسیر۔ اس کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بی بی لیا بنت لیان آپ کے ماموں کی بیٹی ہیں۔ ان سے آپ کے 6 فرزند ہوئے: روبیل، شمون، لاوی، یہودا، بولون، یشجر، اور 4 بیٹے حرم سے ہوئے: وان، نفتالی، جاوا، شرانکی، مائیں، زلفا اور ملبا۔ لیا کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بہن راحیل سے نکاح فرمایا۔ ان سے 2 فرزند ہوئے: یوسف، بنیامین۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادے ہیں، انہی کو اسباط کہتے ہیں۔ پوچھنے والوں سے یہود مراد ہیں، جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا حال اور اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کے خطہ کنعان سے سرزمین مصر کی طرف منتقل ہونے کا سبب دریافت کیا تھا۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات بیان فرمائے اور یہود نے ان کو توریت کے مطابق پایا، تو انہیں حیرت ہوئی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابیں پڑھنے اور علماء اور احبار کی مجلس میں بیٹھنے اور کسی سے کچھ سیکھنے کے بغیر اس قدر صحیح واقعات کیسے بیان فرمائے۔ یہ دلیل ہے کہ آپ ضرور نبی ہیں اور قرآن پاک ضرور وحی الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم قدس سے مشرف فرمایا۔ علاوہ بریں اس واقعہ میں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں اور حکمتیں ہیں۔ برادران حضرت یوسف علیہ السلام حقیقی بنیامین قوی ہیں، زیادہ کام آ سکتے ہیں، زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے ہیں، کیا کام کر سکتے ہیں؟ اور یہ بات ان کے خیال میں نہ آئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا ان کی صغر سنی میں انتقال ہو گیا، اس لیے وہ مزید شفقت و محبت کے مورد ہوئے، اور ان میں رشد و نجابت کی وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں جو دوسرے بھائیوں میں نہیں ہیں۔ یہ سبب ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت فرمانا شاق گزرا، اور انہوں نے باہم مل کر مشورہ کیا کہ کوئی ایسی تدبیر سوچنی چاہیے جس سے ہمارے والد صاحب کو ہماری طرف زیادہ التفات ہو۔ بعض مفسرین نے کہا کہ شیطان بھی اس مجلس مشورہ میں شریک ہوا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کی رائے دی، اور گفتگوئے مشورہ اس طرح ہوئی: آبادیوں سے دور بس یہی صورتیں ہیں جن سے اور انہیں فقط تمہاری ہی محبت ہو اور کی نہیں، اور توبہ کر لینا چاہیے۔
بقیہ اسی صفحے پر، اگلے صفحے پر، یعنی یہودا یارو بیل، کیونکہ قتل گناہ عظیم ہے، یعنی کوئی مسافر وہاں گزرے اور کسی ملک کو انہیں لے جائے، اس سے بھی غرض حاصل ہے کہ وہ نہ وہ یہاں رہیں گے اور نہ والد صاحب کی نظر عنایت اس طرح ان پر ہوگی۔ اس میں اشارہ ہے کہ چاہیے تو یہ کہ کچھ بھی نہ کرو، لیکن اگر تم نے ارادہ ہی کر لیا ہے تو بس اتنی ہی پر اکتفا کرو۔ چنانچہ سب اس پر متفق ہو گئے اور اپنے والد سے، یعنی تفریح کے حلال و مشاغل سے لطف اندوزوں، مثل شکار اور تیر اندازی وغیرہ کے، ان کی پوری نگہداشت کریں گے، کیونکہ ان کی ایک ساتھ کی جدائی گوارا نہیں، کیونکہ اس سرزمین میں بھیڑیے اور درندے بہت ہیں، اور اپنی سیر و تفریح میں مشغول ہو جاؤ، لہذا انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ تقدیر الہی یوں ہی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دی اور وقت روانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیض جو حریر جنت کی تھی، اور جس وقت کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کر آگ میں ڈالا گیا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ قمیض آپ کو پہنائی تھی۔ وہ قمیض مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اور ان سے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچی تھی۔ وہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعویذ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی، اس طرح کہ جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں دیکھتے رہے، وہاں تک تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھے پر سوار کیے ہوئے عزت و احترام کے ساتھ لے گئے۔ جب دور نکل گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے غائب ہو گئے، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین پر دے پٹکا، اور دلوں میں جو عداوت تھی وہ ظاہر ہوئی، جس کی طرف جاتے تھے وہ مارتا تھا اور تانے دیتا تھا، اور خواب جو کسی طرح انہوں نے سن پایا تھا اس پر تشنیع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنے خواب کو بلا، وہ اب تجھے ہمارے ہاتھوں سے چھٹائے۔ جب سختیاں ہاتھ کو پہنچی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہودا سے کہا، خدا سے ڈر اور ان لوگوں کو ان زیادتیوں سے روک۔ یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم نے مجھے کیا عہد کیا تھا، یاد کرو، قتل کی نہیں ٹھہری تھی۔ تب وہ ان حرکتوں سے باز آئے، چنانچہ انہوں نے ایسا کیا کہ یہ کنواں کنعان سے 3 فرسنگ کے فاصلے پر حوالی بیت المقدس یا سرزمین اردن میں واقع تھا۔ اوپر سے اس کا منہ تنگ تھا اور اندر سے فراخ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر قمیض اتار کر کنویں میں چھوڑا۔ جب وہ اس کی نصف گہرائی تک پہنچے تو رسی چھوڑ دی تاکہ آپ پانی میں گر کر ہلاک ہو جائیں۔ حضرت جبرائیل امین بحکم الہی پہنچے اور انہوں نے آپ کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو کنویں میں تھا۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کا در اس کلام مقدس کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کو پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرمین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ سے یہ سزا ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور لائک، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز اقربا کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں آپ اس آواز کو ضرور پہنچائیں تاکہ یہ اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔